الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا وقال تعالی فی مقام آخر ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا، ایمان والوں کے متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اس لیے پہلی جو آیات ہیں اسی میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سارا قرآن وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن میں تقوی کا سب سے زیادہ حکم ہے، اور اس قرآن میں تقوی کی فضائل اور تقوی کی جزا کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہوگی، آپ غور فرمائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ھدی للمتقین فرمایا، ھدی للمؤمنین نہیں فرمایا، ھدی للصائمین نہیں فرمایا، ھدی للمسلمین نہیں فرمایا، ھدی للمتقین فرمایا۔ تو پہلی آیت قرآن کی تقوی کی فضیلت بیان کر رہی ہے، تقوی کا مقام بیان کر رہی ہے کہ تقوی وہ چیز ہے جو قرآن کی ہدایت کو پانے کا اصل ذریعہ ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کی ہدایت کو پانے کا، قرآن کی انوارات کو، قرآن کی برکات کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ تقوی ہے۔ تو تقوی، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے جتنے احکامات دیے، وہ عبادات ہوں، وہ نفلی صدقات ہوں، وہ جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ان سب کے لیے کچھ شرائط مقرر کی، کچھ ان کی حیت مقرر کی۔ نماز کے لیے وضو کا شرط قرار دیا، نماز کے لیے اللہ جل جلالہ نے جگہ کو پاک رکھنا، قبلہ رو ہونا، قیام کرنا، سب شرطیں بتا دیں، ٹھیک ہے۔ نہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کھاتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سوتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے مہینہ مقرر کر دیا، حج کے لیے جگہ مقرر کر دی۔ نیز آپ چنانچہ جن چیزوں پہ بھی آپ غور کریں گے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مقام، کوئی شرط ہے، کوئی تعیین ہے اس کے لیے۔ لیکن تقوی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہر وقت ڈرو، ہر وقت تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ شازمایا دوسری آیت پڑھتے ہیں، ھدی للمتقین سے آگے جاتے ہیں، دوسرے رکوع پہ جاتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا نہ مگر مسلمانی کی حالت۔ تو ظاہری بات ہے، پتہ چلا کہ جو بندہ زندگی بھر تقوی اختیار کرے گا وہ مسلمانی پہ اس کی موت آ جائے گی، ہر وقت تقوی کا اہتمام رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کا اہتمام اتنا کرنا ہے جتنا اللہ کا حق ہے۔ اس پہ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ آپ خود سوچئے، میں آپ کو ایک تھوڑی سی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، کیا ہم اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا حق معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی شان ہی معلوم نہیں ہے۔ ہم تو وہ بندے ہیں جو غافل سے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی استحضار کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ کی عظمتوں کی پتہ ہی نہیں ہمیں چلتا۔ اللہ جل جلالہ کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو علم ہے،
ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق کیسے پہچانیں؟ اللہ تو خالق ہیں، اللہ تو ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہم دنیا میں استعمال کریں اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اب ہم اللہ کا حق پہچانتے ہی نہیں تو اس کے حق کے مطابق تو تقوی اختیار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یقین مانیے، کئی دفعہ سوچتا ہوں، آج صبح بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو یہی ایک بات دل میں آ رہی تھی، اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، ہم نہ اکثر نیند کا غلبہ تھا، ایک رات پہلے بخار تھا، تو میں سوچ رہا تھا بیٹھا کہ نماز بھی اس بشاشت سے نہیں پڑھی گئی، جسم میں بہت درد تھی، نیند کا غلبہ تھا، امام کے پیچھے کھڑا تھا میں، تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا اللہ کو جواب دیں گے۔ ہر اللہ نے نماز کے لیے مسجد میں توفیق دی، جتنی اس کی شان ہے، ہم تو ویسے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا، آج صبح کی بات کر رہا ہوں، ہم ذرا غور کریں، ہم سارے غور کریں۔ دیکھو پیارو، ہم اللہ کا حق کیسے ادا کریں؟ ہم تو عبادت بھی اس کی شایان نہیں کر سکتے، ہماری تو نمازیں بھی کھوٹی ہیں، نمازوں میں خیال گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی رکوع صحیح نہیں کرتے، کبھی سجدہ صحیح نہیں کرتے، کبھی تسبیح صحیح نہیں کرتے۔ تو صحابہ نے عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ تو بڑا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اچھا جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا تقوی اختیار کر لو۔ اب جو ہے پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں بزرگوں کہ تقوی جو ہے جتنی میری آپ کی طاقت ہے اتنا تقوی ہم پر لازم ہے، اور یہ تقوی جو ہے وہ دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے۔ رات میں نماز کوئی نہیں، چھوٹ دی اللہ نے سونے کے لیے، تقوی ہے۔ یہ جلوت میں بھی ہے، یہ خلوت میں بھی ہے، یہ سفر میں بھی ہے، یہ حضر میں بھی ہے۔ سفر میں نماز ہلکی ہو گئی، روزہ معاف ہو گیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی، لیکن تقوی نہیں، تقوی پوری طرح، تقوی پوری طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے بھی تقوی ہے کہ میں صحیح کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں۔ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی تقوی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کریں اللہ سے ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر کے بات کرو سیدھی سیدھی۔ بات کرتے ہوئے بھی تقوی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی تقوی ہے، حج کرتے ہوئے بھی تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، حج کے بارے میں فرمایا اے عقل والو صرف مجھ سے ڈرو، عرفات کے میدان میں آئے ہو مجھ سے ڈر کے حج کرو۔ تو ہر حال میں ہر گھڑی متقیوں کو بڑا مقام ہے ان کا، کیونکہ وہ ہر وقت تقوی اختیار کریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے ہر وقت اس کے لیے جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس۔ مفسرین لکھا ہے کہ یہ تو مقربین کی جنت ہے، اتنی بڑی، جو اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ متقی ہے، یہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہو، ہم سارے جو ہے وہ نکاح میں بھی شرکت کرتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ نکاح میں جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر بھی کیا ہے؟ تقوی، تقوی کی تاکید ہو رہی ہے، تقوی کی تاکید ہو رہی ہے۔ تینوں آیات جو محبوب کل جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی ہیں نکاح کے خطبے کے لیے، وہ بھی تقوی والی آتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ، ابن مسعود سے روایت ہے، اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب نے ہمیں جو ہے وہ حاجت یعنی نکاح کا خطبہ سکھا دیا۔ اس میں 3 آیات ہیں، تینوں تقوی کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ متقی ہوگا وہی نکاح کا بھی صحیح حق ادا کرے گا، وہ عورت کے حقوق بھی ادا کرے گا، وہ اولاد کی تربیت بھی کرے گا،
وہ نکاح کے مقاصد کو جان سکے گا کون؟ جو متقی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تینوں آیات میں تقوی کا حکم دے دیا۔ کیسی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تجرد کی زندگی گزار رہا ہے، کوارا ہے یا شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے یا ابھی اولاد نہیں ہوئی، تقوی ضروری ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہوتا کہاں پر ہے؟ تقوی کا مقام کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلب اطہر کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے۔ تقوی کدھر ہے؟ دل میں ہے۔ تقوی کا مقام کیا ہے؟ دل ہے، اور دل میں ہی ایمان کے ساتھ تقوی جمع ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ولایت کیا ہے؟ اتنا تقوی کی قرآن میں تاکید ہے، اتنی آیات اللہ کی قسم، آپ غور و فکر کرو حیران ہو گے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جب ایمان کے ساتھ دل میں تقوی جمع، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ولی کون ہوتا ہے، ولی کی کیا تعریفیں ہیں، قرآن سن لو نا پہلے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کون ہے؟ ایمان کے ساتھ تقوی جمع، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز بہت پڑھتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، حالانکہ ذکر کی بڑی تاکید ہے قرآن میں، ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ تسبیح بہت کرتے ہیں، یا وہ روزے بہت رکھتے ہیں، نہیں، کہاں تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی جمع کر لو، ولایت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ولی ہے اللہ کا، کیونکہ دیکھو ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی نہ کرے، جو رب کو ناراض نہ کرے۔ وہ دوست ہی کیا جو دوست کو ناراض کر دے۔ تقوی کا تعلق ہی، ولایت کا تعلق ہی تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی کا تعلق ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ تو دیکھیے ایمان کے ساتھ قلب میں تقوی جمع ہوگا۔ کیا جمع ہوگا بھائی؟ ایمان کے ساتھ قلب میں تقوی جمع ہوگا۔ اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہو، رسولوں پہ ایمان لائے ہو، کتابوں پہ ایمان لائے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ایمان لائے ہو، اب کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے، اللہ کا خوف۔ اللہ پر ایمان لائے ہو، اب اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اور جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ آخرت میں تو اس کو بہت کچھ دیں گے، لیکن دنیا میں اللہ جل جلالہ اس کے لیے عجیب انتظامات فرماتے ہیں متقی بندے کے لیے۔ پہلی آیت آپ سن چکے ہیں، ہدی للمتقین، تقوی ہے متقیوں کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کے آخر میں پہنچ جاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں یہ اللہ کا لاڈلا بن چکا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو ہر تنگی سے نکال رہے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی لاڈلا پن ہوتا ہے؟ لوگ اپنے پیاروں کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ جل جلالہ متقین کے لیے مشکلات ختم کر دیتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، پیارے جتنے ہوتے ہیں اللہ کی آزمائش تو آتی ہے، لیکن نکال دیتے ہیں، دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ کمال ہے ان کے لیے، ان کا مقام کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کیا ان کو جو ہے تقوی کی سمجھ میں آئی تھی، اللہ سے بہت ڈرتے تھے،
اللہ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے بقدر نہیں کرتے تھے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کا رزق وہاں سے کھولا تھا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے کیسا فقر و فاقہ تھا مدینے میں، ہیں؟ 2 مہینے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 چاند، چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے لیے وسعت نہیں پسند کی، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے لیے وسعت کیوں نہیں ہے، جبکہ کیسر و کسریٰ جو ہیں وہ بڑی وسعت میں ہیں، آپ کے لیے وسعت کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے واضح واضح فرما دیا کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت، ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے صحابہ کے لیے بعد میں روزی کے دروازے کھول دیے، کہاں کہاں سے پوری دنیا سے رزق سمٹ سمٹ کے ان کے قدموں میں آنا شروع ہو گیا۔ ان کو گمان بھی نہیں تھا، جو عرب کے رہنے والے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہاں سوچا ہوگا کہ کسریٰ کے محلات کے خزانے بھی ہمارے قدموں میں آئیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ایسی روزی کھولی، ایسا مقام ان کے لیے کھولا۔ تو یہ ایک اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اپنے لاڈلوں کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم کہتے ہیں بڑی مشکل زندگی ہے، بڑی مشکلات ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں، ادھر کام پھنس جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تقویٰ کی کمی ہے، تقویٰ ہمارا ہو، کوئی کام نہ ہمارا رکے، خدا کی قسم کوئی کام نہ رکے ہمارا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے اس کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اس کا اجر بڑا کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب سوال ذرا سمجھیے گا، پہلے فرمایا ہر مشکل سے تنگی کا راستہ نکالتے ہیں، اور اب فرمایا آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بات ایک نہیں ہے، ہر تنگی سے نکالتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، نہیں۔ قرآن میں کبھی بھی جو ہے وہ آیت بے مقصد نہیں ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تعالیٰ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تنگی سے نکلنے کا راستہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان پر آزمائش کے طور پہ تنگی آتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ اللہ بناتے، اور ایک ہے آسانی پیدا کرنا۔ تو اللہ جل جلالہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ان کے کام، ان کی چیزیں، ان کی سارے معاملات میں آسانی ہوتی ہے، خیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تقویٰ کا انعام ہے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہر معاملے میں، ہر چیز میں آسانیاں، یہ خاص اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ دیکھو آج کل نا لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں مشکل ہیں، مشکلات ہمیں پیش آتی، سہل نہیں رہتے کام۔ تو خاص تقویٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو بہت انعام دیتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اللہ جل جلالہ کھولتے ہیں، آسان کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہی جو ہے اللہ کی شان۔ تو ہم جو ہے وہ اگر تقویٰ اختیار کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت خیریں ہو جائیں، بہت سہولت ہو جائے ہماری زندگی میں، کام آسان ہو جائیں، روزی کے دروازے کھل جائیں، خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی دیسوں والے تقویٰ اختیار کرتے، ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتیں زمین و آسمان کی۔ ایک برکت کا لفظ نہیں، اس کے ساتھ اضافہ فرمایا ہے، زمین و آسمان کی برکت کا دروازہ کھول دیتے۔ تو برکت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف تقویٰ کے ساتھ آتی، اور
ایسی نعمت ہے برکت کہ جس آدمی کے کاموں میں، اوقات میں، صحت میں، چیزوں میں برکت ہو تو وہ بہت آگے چلا جاتا۔ پیسے میں برکت ہو تو آدمی کیا کچھ اس سے نفع حاصل کر لیتا، اولاد میں برکت ہو تو وہ اولاد آدمی کے لیے راحت کا، نفع کا ذریعہ بن جاتا، صحت میں برکت ہو تو وہ آدمی اپنی صحت اور زندگی کو صحیح کاموں میں استعمال کر لیتا، ٹھیک ہے نا، اور اوقات میں برکت ہو، خدا کی قسم بندہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، ہمارے سے تو کام ہی نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں گھنٹوں ضائع ہو گئے یار، ہوا کچھ بھی نہیں، برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت ایک ایسی عجیب چیز ہے، یقین مانیے اگر مل جائے تو بندے کی دنیا سنور جاتی، اور یہ صرف تقویٰ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے برکتیں چھن جاتی ہیں، اور جھوٹوں پر اور نافرمانوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت تو اللہ سے دوری کا نام، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ برکت تو دور کی بات، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کام آسان کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ اجر زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ آسانیاں کر دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ برکتیں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ تقویٰ۔ تو اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ میری زندگی جو ہے وہ تقویٰ والی ہو، میں متقی بندہ بن جاؤں، متقی بندہ بن جاؤں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، نفلیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھانے، تراویح پڑھنی، نہیں کچھ بھی، اپنی جگہ بیٹھے ہو نا، صرف دل میں اللہ کا خوف پیدا کر، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ دیکھو مفسرین نے لکھا ہے بندہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بندہ زہر سے بھی ڈرتا ہے، بچھو سے بھی ڈرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ والا ڈر نہیں ہے، یہ وہ والا ڈر نہیں ہے، وہ تو اس لیے ڈرتا ہے سانپ سے، بچھو سے کہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے بندہ یوں نہیں ڈرتا، اللہ جل جلالہ سے بندہ ایسے ڈرتا ہے کہ اللہ میرے خالق ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں، میرا آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اس کو خفا نہ کر دوں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بھی خفا کرنے سے، اپنی ماں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ماں ناراض نہ ہو جائے، امی ناراض نہ ہو جائے میری۔ وہاں پہ وہ والا ڈر نہیں ہوتا، وہاں پہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ماں نے مجھے، ماں کا اتنا احسان ہے، ماں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بعینہ ہی اللہ جل جلالہ ہمارے محسن ہیں، منعم ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، کیا ان کی شان ہے، تو ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، اس دل کو اللہ کے ڈر سے بھرنا ہے، غور کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ غور کرنا ہے، پھر سوچنا ہے کہ میں کتنے کریم رب کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں اے انسان اتنے کریم رب اور آقا سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دھوکا ہو گیا تجھ کو؟ اتنا کریم رب ہے، اتنا مہربان رب ہے۔ تو بھائی ہم غور کریں اور اپنے نفس کا اور تقویٰ، اپنے قلب کا تقویٰ سے معمور ہونا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر، آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کی آپ تزکیہ کر دیں، آپ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے۔ تو یہ آئے گا کیسے؟ دل میں اترے گا کیسے؟ چیز کیسے دل میں اترتی؟ بھائی کسی کی صحبت میں بیٹھو گے تو کوئی چیز دل میں اترے گی نا، کسی کی صحبت میں بیٹھو گے
تو چیز دل میں آئے گی۔ ہم جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ تو باتیں کرتے ہیں ایران توران کی، تقوی کی تو بات ہی نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ وہاں تو بات ہوتی ہے پیسے کمانے کی، چیزیں بنانے کی، مال کمانے کی۔ اس لیے ہمارا تقوی کا لیول نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تقوی کے درجات ہیں، بات مختصر کرتے ہیں، گرمی بہت تھی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تقوی کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ انسان کبیرہ گناہوں کے بعد صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے نافرمانی ہوگی، لاپرواہی ہو گئی، بد نظری ہوگی، کسی نامحرم پہ نظر پڑ گئی، زبان سے کوئی تیز بات کر دی۔ تو جو متقی بندہ ہوتے ہیں، خدا کی قسم جو دوسرے درجے پہ آتا ہے، وہ اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان کی حفاظت شروع کر لیتا ہے۔ یہ بات کا نقطہ غور سے سمجھیے گا کہ متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ اس نے چھوڑ دی، جو فرائض پر مکمل اہتمام شروع کر دیا۔ متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو ولایت کا درجہ چڑھتا ہے، وہ اپنی زبان، اپنا کان، اپنی آنکھیں اور اپنا دل وہ سنبھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سنبھالنا تقوی ہے۔ ولایت والی حدیث آپ نے کئی دفعہ مجھ سے سنی ہوگی، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ۔ یہی بات بیان کی گئی ہے، بندہ میرے قرب میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنے محبوب بنا دیتا ہوں۔ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب محدثین نے کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس کے کان جو ہیں وہ شریعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ تقویٰ سمجھ آ رہی ہے؟ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا اہم نقطہ ہے یہ۔ کان جو ہے نا، کان میرے وہ شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہو، حفاظت کروں گا کان۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کی آنکھیں بن جانے کا کیا مطلب؟ اس متقی اور ولی کی آنکھوں کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ وہ نامحرم کو نہیں دیکھے گا، وہ غلط چیز نہیں دیکھے گا، وہ حرام نہیں دیکھے گا، وہ موبائل پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا، وہ شہوت بھری نظریں نہیں ڈالے گا، وہ کسی کے مال پہ لچائی ہوئی نظریں نہیں ڈالے گا، وہ کسی کی چیز کے اوپر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ یہ تقویٰ ہے بھائی، کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ وہ کسی حرام چیز کو نہ پکڑے گا، نہ کوئی حرام کام کرے گا، نہ کوئی غلط کام کرے گا۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کا پاؤں جو ہے نا وہ کسی غلط سمت میں نہیں چلے گا، اس کا پاؤں ہمیشہ نیکی پہ چلے گا۔ مسجد جائے گا تو پاؤں چلے گا، مدرسے جائے گا تو پاؤں چلے گا، اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا، تبلیغ میں جائے گا، اس کا پاؤں چلے گا۔ تو تقویٰ ہے کیا؟ آپ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ حدیث میں زبان کی حفاظت کا ذکر نہیں ہے، لیکن زبان کی حفاظت بہت اہم۔ سوچنے سے پہلے توڑنا ہے کہ کیا سوچوں۔ تو جو اس تقویٰ کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں وہ تو ولی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جو شریعت میں صرف ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مکروہ ہوتی ہیں، مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت کا مزاج نہیں ہوتا،
یہ اعلیٰ ولایت کے درجے. شریعت کا بس مزاج نہیں, ٹھیک ہے, بس وہ یہ بھی چھوڑنا شروع کر دے, مباحات بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. زیادہ کھانا نہیں کھاتا, زیادہ ہنستا نہیں ہے, زیادہ کہکے نہیں لگاتا, بے تک کی باتیں نہیں کرتا, بے محابہ غلط مجلسوں میں نہیں جاتا, اور کیا کرتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ عیش پرستی نہیں کرتا, زاہدانہ زندگی, اللہ سے ڈرتا ہے, کھانے میں احتیاط, خوراک میں احتیاط, لقمے میں احتیاط, جو چیزیں جائز ہیں وہ وہاں بھی نہیں جاتا, کہتا ہے جائز تو ہے لیکن شریعت کو پسند نہیں, میں نہیں کرتا یہ کام. تو دیکھو یہ تو بہت بڑے درجے کے ولی ہیں نا جو یہ کرتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے, ہم اللہ کرے اس بات کو سمجھ جائیں کہ متقی بندوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں, بڑی بشارتیں ہیں. ہم ارادہ کر لیں کہ میں نے جو چیز فرض ہے اس کو میں نے فرض کر سمجھ کے کرنا ہے, جو چیز واجب ہے اس کو میں نے واجب سمجھ کے کرنا ہے, اور میں نے جو چیزیں حرام ہیں حقوق العباد میں سے, حقوق اللہ میں سے, ان کو چھوڑنا ہے. اور اب میں نے اپنی کانوں کی حفاظت کرنی, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی, اپنی زبان کی حفاظت کرنی. یہ ہم سے ہوتا کوئی نہیں ہے, یا ہم غلط دیکھ لیتے ہیں, یا ہم غلط بولتے ہیں, یا ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں, یا ہم کہیں شہوت بھری نظر ڈالتے ہیں, یا ہم غیبت سن لیتے ہیں. فیل ہیں ہم سارے. ہاں, تقویٰ کا درجہ ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوافل پڑھو کثرت سے, میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا, تمہاری ان چیزوں کی حفاظت کروں گا. ہم سے نوافل بھی نہیں پڑھے جاتے. بھائی تہجد پڑھتے ہیں, نہیں کبھی پڑھ لی, ویسے آنکھ ہی نہیں کھلتی. اشراق پڑھتے ہیں, نہیں جی جاب پہ جانا ہو. چاشت پڑھی ہے کبھی آپ نے, نہیں بھائی نوکری کا ٹائم ہوتا ہے, دکان کا ٹائم ہوتا ہے. ابابین وہ ویسے ہی میں تھکا ہوتا ہوں. نفلی روزے کوئی وہ کہتا ہے رمضان نے فرض ہی کر لیے تھے, بڑی گل ہے, تسی نفلی روزہ دی گلا کرتے ہو. ٹھیک, صدقہ کرتے ہو, وہ کہتے ہیں زکات ہی پوری نہیں ہوتی, بھائی تسی صدقے دی گلا کرتے ہو. تو یہ تو سارے عذر ہے نا. اللہ فرماتے ہیں تم نفلوں کی کثرت کر, بار بار دوڑ دوڑ کے مسجد جاؤ. اللہ کے نبی میں جو فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک مسجد بیٹھا رہے, ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, ثواب بھی پتہ مل گیا, ساتھ پتہ چلا کہ اللہ کا دوست ہے. جو چاش کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد چلا جائے, ایسے ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے جائے. صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف, چاش پڑھنے مسجد جائے. جو ابابین پڑھے کسی سے بات کیے بغیر 6 نفل, اللہ کے نبی میں 12 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے. ترمذی کی روایت. اور تہجد اس کے تو کمال درجے کی فضیلت. تو نفلیں پڑھو گے, زور لگاؤ گے, تو اللہ پھر خود تیری مدد کر کے تیرے کانوں کی, تیری آنکھوں کی, تیرے زبان کی, تیرے دل کی حفاظت کریں گے. اب نہ ہم نفلیں پڑھتے ہیں کثرت سے, اور نہ ہماری ان چیزوں کی حفاظت ہوتی, تو پھر کیا ہوتا ہے, عرصے سے بیعت ہیں, عرصے سے مجلس میں آتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وہیں کے وہیں کھڑے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے بھائی, محنت تو خود کرنی پڑے گی نا, نوافل کا اہتمام تو خود کرنا پڑے گا نا آپ کو, جان تو خود مارنی پڑے گی. ایسے ہی ہے, خود کرنا کچھ نہیں ہے, ہم نے محنت کرنی نہیں ہے, نفس کی خواہشات پہ قابو پانا نہیں ہے, آنکھوں کا استعمال صحیح کرنا نہیں, دل قابو میں نہیں ہمارا, تو کہاں سے بھائی معاملہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ متقی بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم بھی نیت کر لیں, ہم بھی ارادہ کر لیں. تقویٰ کا یہ جو درجہ ہے, دوسرا درجہ, پہلے درجے سے نکل آئے. اگر ہم ابھی تک کبائر میں مبتلا ہیں, حرام میں مبتلا ہیں, سود میں مبتلا ہیں, غیبت میں مبتلا ہیں,
خیانت کرتا ہوں میں، چوری کرتا ہوں، تکفیف کرتا ہوں، وقت پورا نہیں دیتا، ڈنڈی مارتا ہوں، پھر تو چھوڑو نا، پھر تو بات ہی ختم، پھر تو بات ہی ختم۔ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوں، راتوں کو غلط چیزیں دیکھتا ہوں، حرام چیزیں دیکھتا ہوں، چھوڑو پھر کیا بچا بھی۔ اور اگر ان چیزوں سے بچ گئے ہو تو اب آج ارادہ کر لو، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، دل کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، غلط نہیں بولوں گا، اگر غلطی ہو گئی فوراً توبہ کروں گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ جل جلالہ اپنی مدد شامل حال کر دیں گے اور ان اعضاء کی حفاظت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور اولیاء محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ اسی حدیث بخاری شریف کی حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی اعضاء کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس لیے وہ خطاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی بندہ بچتا، اللہ بچاتے ہیں۔ کوئی ولی بھی تب بھی بنتا ہے جب اللہ اس کو ولی بناتا ہے، لیکن محنت شرط ہے، ارادہ شرط، زبان کی حفاظت شرط ہے، کانوں کی حفاظت شرط ہے، آنکھوں کی حفاظت شرط، نفلی عبادت شرط، دعا شرط ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کے شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یہ ہے وہ بات جو اگر نصیب ہو جائے تو ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و عیون۔ کیا حیات آ رہی باغوں میں، نہروں میں، امن والے مقام میں، کتنا کچھ مل رہا ہے آخرت میں، بہت کچھ جو کبھی سوچا بھی نہیں، جو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو ایسے گند کا ڈھیر ہے یہ دنیا، جسے ہم بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، بالکل گندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت اصل ہے اور وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو انہی شہروں میں، اسی گھر میں، اسی بازار میں، اسی مارکیٹ میں، اسی دنیا میں بس دل سنبھال کے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے چلنا ہے، بس یہی راستہ سیدھا جنت کو جانا، سیدھا۔ تقوی میں موت آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ پار ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پار ہو جائیں۔ تو اہتمام کیجئے، اللہ سے اپنے نفس کا تقوی طلب کیجئے، اللہ جل جلالہ سے فریاد کیجئے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے، اللہ مجھے نافرمانی سے بچا دے، اللہ مجھے وہ دوستی کا درجہ عطا فرما کہ میں پلک جھپکنے کے بقدر تیری نافرمانی نہ کروں۔ یار مانگے تو صحیح نہ ہم، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ۔ اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا تقریباً ہر دفعہ مانگتے تھے، آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ دعا کرنی۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے، اللہ جل جلالہ ہمارے لیے تقوی کے مراتب آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے دل کو تقوی سے بھر دے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، الاسم ما حاک فی صدرک، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے، تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے۔ تقوی یہی ہے جو چیز تیرے دل میں بھی کھٹک رہی ہے اس سے بھی بچ، اس سے بھی بچ۔ نفس انسان کو ملامت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل بے حس نہ ہو جائے۔ تو گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں کثرت کرنا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ جو بندہ اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی کے بہت سے مراتب
اور درجات نصیب فرماتے ہیں. بہت سے مراتب اور درجات اتباع سنت کے ساتھ جڑے ہوئے. اتباع سنت کے ساتھ، اتباع سنت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جو انسان کو بڑی بلندی پہ پہنچاتی ہے، بہت اونچا درجہ عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو نفلوں کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کو بھی اگر ہم جوڑ لیں گے تو ہمارے تقویٰ کے رستے پہ چلنے کی سپیڈ کئی گنا ہو جائے گی. جیسے گاڑی عام سڑک پہ دوڑتی ہے، ایک گاڑی موٹر وے پہ دوڑتی ہے. آپ کو فرق پتہ ہی ہے، جب تک ہم موٹر وے پہ نہیں پہنچتے ہماری سپیڈ 60 ہوتی ہے، 50 ہوتی ہے، اور موٹر وے چڑھتے ہی 120 ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم ہم اکثر جب بھی سفر میں جاتے ہیں اس بات کا تجربہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ جلدی موٹر وے انٹرچینج کتنی دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ 50 جلدی کٹ جائے. ابھی ہم سوات سے نکلے اور نگورا شہر سے چک درا جو ہے وہ حالانکہ 37 کلومیٹر ہے، یہ 42 کلومیٹر ہے، لیکن وہ اللہ کی پناہ کو 2 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے. ہم کہ یا اللہ جلدی یہ سفر کٹ جائے، موٹر وے پہ چڑھ جائے. موٹر وے پہ جو گاڑی چلی اب سب کو نیند آ رہی کیونکہ 120 سپیڈ اور گاڑی آرام سے جا رہی، پر تو ہارن بج رہی، بندہ پریشان ہے. تو تقویٰ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب بندہ شروع کرتا ہے تو ایسی مشکلات ہوتی ہیں، ہارن بجتے ہیں، ٹوٹا پیپا، آگے کوئی چیز آ گئی، کبھی ٹرک آ گیا، کبھی رکشا آ گیا، کبھی سائیکل آ گیا. لیکن جب بندہ آگے چلتا جاتا ہے، اتباع سنت کو ساتھ کر لیتا ہے، پھر وہ موٹر وے پہ چڑھ جاتا ہے. سبیل ہی سبیل ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.